اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ السمیع علیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے انتخاب فرمایا آدم علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عمران کے خاندان کا۔ دنیا جہاں پر یہ آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے تھے اور اللہ ہر ایک کی بات کو خوب سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ اور یاد کرو جب حضرت عمران کی بیوی نے کہا اے میرے پروردگار، میں نے آپ کے لیے منت مانی ہے کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے وہ آزاد ہوگا تیرے خاطر، چنانچہ اس منت کو آپ میری طرف سے قبول فرمائیے، بے شک آپ دعاؤں کے خوب سننے والے اور دلوں کے احوال کو اچھی طرح جاننے والے ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیات میں برگزیدہ انبیاء میں سے چند کا تذکرہ ہے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو حکم دیا کہ لوگوں کو آپ یہ حکم دیجئے کہ اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والے کافروں سے دوستی نہ کرے، جس دوستی سے اپنے مذہب کو اور اپنے مذہب کے لوگوں کو نقصان پہنچتا ہو، پھر دوستی کرے تو کس سے کرے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ ہمارے برگزیدہ انبیاء اور ہمارے محبوب یعنی ہمارے دوستوں سے آپ دوستی کریں۔ ان میں سے چند برگزیدہ انبیاء کا تذکرہ کیا جن کو اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت پر فائز کیا تھا، اور ان کو وہ مقام عطا فرمایا تھا کہ ان کی مخالفت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے راندہ درگاہ بھی کر دیا تھا۔ آدم علیہ السلام سب سے پہلے وہ انسان ہیں جنہوں نے اللہ کا تعارف اپنے بندوں کے سامنے کرایا اور اللہ کی ذات کیا ہے یہ امت کو بتایا، اور اللہ نے ایسی فضیلت دی کہ تمام فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ جس ابلیس نے انکار کر دیا تو اس کو اپنے دربار سے نکلنا پڑا۔ آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، جن کی باتوں کو ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کشتی پر سوار کر کے ان کی حفاظت فرمائی، اور ان کی مخالفت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ اس کے بعد آل ابراہیم، خصوصاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت اسحاق، جن کی نسل سے انبیاء بنی اسرائیل دنیا میں تشریف لائے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کی نسل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ان کے خاندان کو بھی اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا تھا۔ اور آل عمران، حضرت عمران کے خاندان کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام بھی عمران ہے۔ یہاں کون سے عمران کا خاندان مراد ہے؟ سیاق و سباق یعنی آگے پیچھے کی آیات کو اگر دیکھیں گے تو یہ آیات بتاتی ہے کہ یہاں حضرت عمران علیہ السلام کے خاندان کو مراد لیا گیا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کو بھی مراد لیا جائے تو ان کے والد کے دو بیٹے یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون، جن کو بھی اللہ نے نبوت کے مقام پر پہنچایا تھا، تو ان کو مراد لینا چاہے تو لے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ذریۃ بعضها من بعض، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن برگزیدہ انبیاء کو ہم نے نبوت کا مقام دیا وہ اخلاص میں، نیکی میں، نبوت میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمران کی بیوی حضرت حنہ بنت فاقوزہ ان کا تذکرہ کیا، اور یہ آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں اس کا تذکرہ کیا، اور یہ تذکرہ کر کے عیسائیوں کو بتایا گیا ہے کہ جو انسان ماں کے پیٹ سے پیدا ہو وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا، اور ان کے معجزات کا بھی تذکرہ کر کے یہودیوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں اتنی خطرناک گستاخیاں کرتے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ایسے معجزات دے رکھے ہیں کہ وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، کوڑی کو اچھا کر سکتے ہیں، نابینا کو بینا کر سکتے ہیں، مٹی کی چڑیا بنا کر اللہ کے حکم سے پھونک مارے تو وہ زندہ ہو کر اڑنے لگتی ہیں۔
تو اللہ نے جس کو نبوت کے سارے معجزات دے رکھے گئے ان کی شان میں تم ایسے گستاخی کر رہے ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کر کے دونوں گروپوں کو متنبہ کیا ہے. خیر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام ہے عمران، ان کی نانی کا نام ہے حضرت حنہ رضی اللہ عنہا. جب وہ حاملہ ہوئی تو انہوں نے یہ منت مانی کہ یا اللہ میرے پیٹ میں جو بھی ہے، خفیہ طور پر دعا یہ کی کہ مجھے لڑکا نصیب ہو، کیونکہ اللہ کی بارگاہ کی خدمت کے لیے لڑکیوں کو قبول نہیں کیا جاتا تھا، صرف لڑکوں کو ہی قبول کیا جاتا تھا. اس لیے دعا یہ کہ میرے پیٹ میں جو ہے دنیا کا کوئی کام میں اس سے نہیں لوں گی، وہ تیری دین کی خدمت کے لیے آزاد ہوگا. اور اس زمانے میں چونکہ لڑکوں سے ہی خدمت لی جاتی تھی، اس لیے دبے الفاظ میں اس کی بھی دعا کر لی. پھر آگے فرمایا انک انت السمیع العلیم، بے شک تو دعاؤں کو اچھی طرح سننے والا اور دل کی نیت کو بھی اچھی طرح جاننے والا ہے. میرے دل کی نیت یہ ہے کہ میں ایک اللہ کی دین کی خدمت کے لیے اپنی اولاد میں سے ایک کو مختص کر لو اس کے لیے. فلما وضعتها قالت رب انی، پر جب جننے کا وقت آیا تو بچہ کے بجائے بچی پیدا ہوا. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو امید ہوتی ہے، اس لیے ہمیشہ تعین کے ساتھ دعا نہیں کرنی چاہیے یا اللہ مجھے لڑکا دے یا اللہ مجھے لڑکی دے. بھائی میرے حق میں اللہ جو بہتر ہے تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے کہ میرے حق میں کیا بہتر ہے، اس لیے تعین کر کے کوئی چیز نہیں مانگنی چاہیے. بہت سی مرتبہ ایک چیز انسان کو اتنی پسند آ جاتی ہے کہ وہی متعین کر کے دعا کرتا ہے، پھر جب وہ چیز ملتی ہے اور پریشانیاں سامنے آتی ہیں تو پھر انسان اپنی اسی دعا کیے پر شرماتا ہے. بھئی تم نے اپنی طرف سے تعین کی، اس لیے ہمیشہ عافیت کا سوال کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. حضرت مولانا ذوالفقار صاحب فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہے بہت زیادہ مالدار، عمر بھی زیادہ ہو گئی مگر اولاد نہیں، تو وہ 20 سال تک کعبۃ اللہ کا گلا پکڑ کر دعا کرتا رہا کہ یا اللہ مجھے ایک بیٹا دے دے، کم سے کم میرا مال تو پیچھے کھانے والا کوئی تو چاہیے. تو وہ جو حاجب دربان ہوتا تھا جب اس کو دیکھتا تھا کہ اتنا رو کر دعائیں کر رہا ہے تو کہتا تھا میں بھی دعا کرنے لگتا تھا یا اللہ تیرے خزانے میں کون سی چیز کی کمی ہے، اگر ایک لڑکا اس کو دے دیا تو کیا فرق پڑنے والا ہے. پھر کئی سال کے بعد وہی بندہ آ کر کے پھر رو رہا ہے کہ اللہ جو اولاد جو لڑکا تو نے مجھے دیا ہے بس تو اٹھا لے اس کو. تو اس کا راز پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے لڑکے کی، ایک لمبے عرصے کے بعد لڑکا بھی ملا مگر اتنا بدماش کہ میری زندگی اس نے اجیرن کر دی ہے، اس لیے آج مجبور ہوں دعا کرنے پر کہ اللہ اس کو بھی اٹھا لے. تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے حق میں جو بہتر ہو اس کی دعا کرنی چاہیے. بس یہی الفاظ دعا میں استعمال کرنے چاہیے کہ میں نہیں جانتا لڑکا بہتر ہے یا لڑکی بہتر ہے. اس لیے یہاں جب ارادہ تو یہی تھا کہ لڑکا پیدا ہو تو اللہ کے دین کے لیے وقف کروں. قالت رب انی وضعتها انثى، لڑکی کو جننے کے بعد بڑی حسرت کے ساتھ حضرت حنہ کہہ رہی ہے اللہ میں نے تو لڑکی کو جنم دیا ہے. واللہ اعلم بما وضع، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تو خوب جانتا ہے تم نے کس کو جنم دیا ہے اور تم کس کو جنم دینے والی تھی وہ بھی اللہ جانتا ہے. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، لیکن جو لڑکا تم نے مانگا تھا اور اللہ نے اپنی شان سے جو لڑکی دی ہے دونوں میں برابری کہا ہے. تم نے حسرت کا جو اظہار کیا کہ مجھے لڑکی پیدا ہوئی، اللہ نے اپنی شان سے وہ لڑکی دی ہے اور جو لڑکا تم نے مانگا تو اس سے بہتر دی ہے. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، پھر کہا یا اللہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے. مریم کا نام اس زبان میں عابدہ یعنی عبادت کرنے والی، چونکہ والدہ نے نام اس لیے رکھا تھا تاکہ اسم با مسمہ ہو، یعنی نام کام بھی ایسے، جیسا نام ویسے کام، ناموں کا بھی اثر پڑتا ہے. اس لیے صحابہ اور صحابیات کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھنے چاہیے. آج تو عجیب ایک فیشن چلی ہے، جس کا نام کوئی نہ رکھے وہی نام میں رکھوں گا. پورے محلے کے اندر کسی کا نام نہ ہو ایسا میرے بیٹے کا یا بیٹی کا نام ہونا چاہیے. ہمارے حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب ہیں، ایک صاحب آئے کہ حضرت ایسا نام بتائے کسی کا نہ ہو، تو حضرت نے کہا ابلیس کسی کا نام نہیں ہے، وہ رکھ دے.
اس لیے یہ فیشن کو چھوڑنا چاہیے. صحابہ اور صحابیات کے ناموں پر ہم اپنے بچوں کے نام رکھا کریں تاکہ صحابہ کی قربانیاں بھی ان کو یاد ہو, صحابیات کے اثرات ہمارے بچیوں کے اندر آئے. پھر آگے فرمایا وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. حضرت حنہ نے کہا کہ میں مریم کو اور ان کی ذریت کو شیطان مردود کے مس کرنے سے تیری پناہ میں دے رہی ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ یا بچی پیدا ہوتی ہے تو شیطان اس وقت ہر پیدا ہونے والے بچہ اور بچی کو مس کرتا ہے, ٹچ کرتا ہے. لیکن حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے نیک لوگوں کو یہ مس کرنا نقصان نہیں پہنچاتا. اب جب یہ مس کرتا ہے, ٹچ کرتا ہے, تو حضرت حنہ کی دعا کی برکت سے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان نے ٹچ نہیں کیا تھا ولادت کے وقت, کیونکہ ان کی نانی یعنی حضرت عیسیٰ کی نانی نے دعا کی تھی تو ان کی بیٹی حضرت مریم کو بھی اللہ نے بچایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بچایا. اس سے سوال ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگر شیطان نے ٹچ نہیں کیا تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو شیطان نے آپ کو ٹچ کیا کہ نہیں کیا؟ بھائی وہ تو افضل الانبیاء ہے. جب اللہ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان نے مس نہیں کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کیا ہوگا؟ اور حضرت مریم سے بھی افضل حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سارے انبیاء ہیں. اگر ان کو ٹچ بھی کیا ہو تو اس سے تو صرف حضرت مریم کی فضیلت ثابت ہوتی ہے, افضلیت ثابت نہیں ہوتی. ایک ہے فضیلت یعنی ایک جزوی خوبی کسی کے اندر پائی جاتی ہے. بھائی کوئی آدمی ہے بہت زیادہ سچ بولتا ہے, یہ اس کی جزوی خوبی ہے, مگر ایک خوبی کی وجہ سے وہ کسی بڑے آدمی سے بڑا نہیں بن جاتا. فار ایگزامپل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ صحابہ سے بڑا ہوا ہے, حالانکہ تمام انبیاء سے بڑا ہوا ہے, لیکن ایک روایت ہے جس میں حضور فرماتے ہیں کہ جس گلی سے حضرت عمر گزرتے ہیں شیطان بھی وہ گلی چھوڑ دیتا ہے. تو یہ آپ کی فضیلت ضرور ہے مگر اس سے حضور پر افضلیت آپ کی ثابت نہیں ہوتی. اس لیے اگر دو فرد یعنی حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان نے پیدائش کے وقت ٹچ نہیں کیا تو ان کی فضیلت ہے اور اسی ان کے والدہ یا دعا کا اثر ہے, مگر اس کی وجہ سے تمام انبیاء پر افضلیت ثابت نہیں ہوتی. خیر وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اس دعا کی برکت سے شیطان کے مس اور ان کے ٹچ سے محفوظ رہیں. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمیں بھی اپنے اولاد میں ایک بچے کے بارے میں یا دو بچے کے بارے میں اللہ نے حوصلہ بہت دیا ہے تو ہر بچے کے بارے میں یہ نیت کرنی چاہیے کہ میں اس کو حافظ اور عالم دین بناؤں گا اور دین کی خدمت کے لیے اس کو وقف کروں گا. دنیا کی خدمت لینا ہماری شریعت کے اندر جائز ہے, بالکل یہ وہ نہیں ہے, لیکن یہ نیت ہماری ہونی چاہیے جیسے کہ حضرت مریم کے والدہ کی نیت ہے کہ میں اپنے اولاد میں سے جو بھی میرے پیٹ میں ہے اللہ بہتر جانتا ہے مگر دین کی خدمت کے لیے وقف کروں گا. آگے اسی کا تذکرہ انشاءاللہ اس کو کل. سبحان